ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہر اس شخص کو لے جاتی ہے، منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے جو دل سے اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہو۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے کون ہیں، متقین کون ہیں؟ 6 صفات ان کی بیان فرما دیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نمازیں پڑھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اکبر، نمازیں پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں اور کیا؟ صرف مال نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ زبان بھی اللہ کی عطا کی، سماعتیں اللہ کی عطا کی، آنکھیں اللہ کی عطا کی، ہر نعمت اللہ کی، وقت جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے، زندگی جو ملی ہے اللہ کی عطا ہے، اولاد جو ملی ہے اللہ کی عطا ہے، مال جو ملا ہے اللہ کی عطا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اس کی رضامندی کے اظہار کے لیے، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے یہ خرچ ہوتا رہے۔ یہ ہے اصل میں متقین کی زندگی، اور جو اس منہج پر چلتا ہے، ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کہ ان کو میں سیدھے رستے پر لے جاؤں گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن لے جاتا ہے، اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے رسپانس میں، یعنی جو ہدایت آئی، بنیادی مقصد ہدایت مانگ کے لے لی، اہدنا الصراط المستقیم مانگنا بھی اس نے سکھا دیا، اور پھر اس ہدایت کے رسپانس میں انسانوں کے 3 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے مان لیا، غیب پر مان لیا، سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی مان لیا، دیکھا نہیں ہے پھر بھی مان لیا، غیب پر، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر دیکھے ہو۔ دیکھ کر کوئی شخص مانے تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ ڈبکی جب فرعون کو لگی تھی نا، اس نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو جب غوطہ لگتا ہے تو پھر تو سب لے آتے ہیں، فرعون جیسے لوگ بھی کہہ دیتے ایمان نہیں، بغیر دیکھے جو ایمان لانا ہے، اصل تو ایمان وہ ہے۔ تو پہلا رسپانس بغیر دیکھے، جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر تسلیم خم ہے، فرمایا یہ متقین ہیں، یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہے۔ دوسرا رسپانس یہ ہے کہ نہیں مانا، کفروا۔ اب جنہوں نے نہیں مانا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پھر آپ تو چاہے اس کو ڈراتے جائیں چاہے نہ ڈراتے جائیں، فائدہ ہی کوئی نہیں، مور لگ گئی دلوں پہ، مانتے ہی نہیں ہیں، انکار۔ ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے جو ہدایت کو دیکھ کر ایک تیسرا رسپانس دیتا ہے، وہ رسپانس یہ ہے، قالوا آمنا، وہ کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ کہتا ہے میں اللہ پر اور آخرت کے دن ایمان رکھتا ہوں، کہتا یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، یہ ہے منافق۔ لہذا 3 گروہ بن گئے، ایک کافر، ایک منافق اور ایک مومن جنہوں نے مان لیا۔ جنہوں نے مان لیا مومن، نہیں مانا کافر، اور جنہوں نے کہا یہ اصل میں دونوں کافر ہیں، مانا تو دونوں نے کوئی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک کہتا ہے میں نے مان لیا، دوسرا اقرار کرتا ہے کہ میں نے نہیں مانا، لہٰذا یہ بڑا مجرم ہے منافق۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ظاہر ہے دل میں چھپا ہوا نفاق ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن بعد میں جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتا دیں، جس شخص میں یہ نشانی ہو منافق، جس میں یہ نشانی ہو منافق، جس میں یہ نشانی ہو منافق۔ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، بددیانتی کرے، جب کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کو گالیوں پر اتر آئے۔ فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 نشانیاں جس میں ہوں پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو نفاق سے بھی محفوظ رکھے اور کفر سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ 2 رکوعوں کے اندر اللہ کریم نے یہ تینوں گروہوں کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ آیت نمبر 21 ہے
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے کائنات کے لوگو اب اگر تم نے پہلے گروہ میں شامل ہونا ہے تو تمہیں ایک نظام عبادات دیا ہے، ایک پورا سسٹم دیا ہے، اس نظام عبادت میں سے گزرتے رہو، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ کون اللہ؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس کو مانو۔